السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 25 آپ حضرات نے تلاوت فرمائی، سنات فرمائی۔ کل ہم پہلی 9 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھ رہے تھے۔ آج ان آیات کا جن کا آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، انہی کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ اور پھر ان میں کیا احکامات اور کیا تفسیر ہے، مختصر اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض، اور زمین کو، وضعها، رکھا اس نے، للانام، مخلوق کے لیے۔ کیا رکھا مخلوق کے لیے؟ آگے اللہ بتا رہے ہیں فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، والنخل، کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، غلاف چڑھی ہوئی، والحب، اور دانے ہیں،
ذُو العصفی بھوسے والے، والریحان اور خوشبودار پودے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے، وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، ورب المغربین، اور وہ رب ہے دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، اس نے چلائے دو دریا، یلتقیان، جو آپس میں مل کر چلتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، یہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، ان دونوں دریاؤں سے نکلتے ہیں، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اسی کے لیے چلتی ہیں کشتیاں، المنشآت، جو چلتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کالأعلام، پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ لفظی ترجمہ پڑھا ہم نے۔ آئیے اب اسی کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، کل ہم نے آخر میں جو آیات پڑھی تھی ان میں بتایا جا رہا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کا بہت خیال رکھنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک بزرگ کا قصہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس نے ایک سوئی لی تھی کسی سے اور واپس نہیں کی، تو اس وجہ سے اس کا جنت میں داخلہ رکا ہوا تھا، پینڈنگ پر تھا، یعنی کہ آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، انعام کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ زمین کو رکھا اس نے مخلوق کے لیے۔ مخلوق یعنی کہ پیدا کیے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے جن جن کو پیدا کیا، زمین کو انہی کے لیے رکھا۔ اب اس پیدا کی ہوئی چیزوں میں انسان بھی آ جاتے ہیں سب سے پہلے، پھر جن بھی اس میں شمار ہوتے ہیں، اور حیوان، چرند پرند وغیرہ، یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو اپنی مخلوق کے لیے رکھا ہے، اور اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر زمین میں کیا کیا چیزیں رکھی؟ فیہا فاکہۃ، اس میں طرح طرح کے پھل رکھتی ہے۔ پھل رکھے اس میں مختلف، مطلب بہت زیادہ قسم قسم کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی شکل الگ۔ سارا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ والنخل ذات الاکمام، نخل کہتے ہیں جور کو، اور ذات الاکمام اس کے معنی ہوتے ہیں چھلکا۔ اکمام کم کی جمع سے کہتے ہیں چھلکا۔ اس سے مراد کیلے کا چھلکا، اخروٹ کا چھلکا، اسی طرح اور چیزوں کے اوپر چھلکے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مالٹے کا چھلکا، یا اور جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، پستہ، بادام، اس طرح کی چیزیں، ان پر بھی چھلکا چڑھا ہوتا ہے۔ تو کھجوروں کے اوپر چھلکا نہیں، بلکہ کھجوروں کے اوپر اللہ نے کہا غلاف چڑھی ہوئی کھجوریں، یعنی ان کے اوپر چھلکا نہیں، لیکن اس کے اوپر گٹھلی کے اوپر ایک غلاف کی طرح کے ایک چڑھایا ہوا ہے وہ کھجور کو، اور اتنا اچھا اور اتنا صحت مند بنایا اور اتنا فائدہ مند بنایا آپ کے لیے کہ آپ اس کو کھائیں، اور جتنی اور چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ساری کی ساری کھائیں۔ ذُل عصف والحب، اور حبہ کہتے ہیں جس کے معنی ہے دانہ۔ آگے ذُل عصف کہتے ہیں بھوسے والے دانے۔
اب اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے ساری کی ساری چیزوں کا ذکر کر دیا، پھلوں کا ذکر کر دیا، خشک میوہ کا ذکر کر دیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بھوسے والے دانوں کا ذکر کر کر یہ بتا دیا کہ اللہ نے جیسے بتایا اوپر کہ مخلوق پیدا کی، زمین اس کے لیے بنائی، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، پھر حیوانوں کے لیے بھی۔ اب حیوانوں کے لیے بھوسے والے دانے بنائے، کیوں؟ آگے اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے دانے پیدا کی جیسے گندم، مکئی، باجرہ، یہ سارے کے سارے انسان کے فائدے کے لیے نا، لیکن انہی کے ساتھ بھوسا بھی ہوتا ہے جس کو توڑی کہتے ہیں پنجابی میں، بھوسا بھی ہوتا ہے جو انسان کے کام نہیں آتا لیکن وہی جانور کھاتے ہیں اور وہ جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، انسان کے لیے جو چیز اگائی اسی کے لیے جانور کے لیے بھی اسی کے اندر ہی جانور کا فائدہ بھی رکھ دیا کہ اسی چیز سے گندم کے دانے، باجرے کے دانے یہ انسان استعمال کر لے، باقی جو بھوسا بچتا ہے وہ جانوروں کے استعمال کے لیے رکھتے ہیں۔ اس سے آگے لفظ ہے والریحان۔ ریحان کی مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں، 3۔ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریحان کا معنی رزق بیان کیا ہے کہ رزق مراد ہے اس سے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام مخلوقات کے لیے رزق بھیجا، اور یہ معنی بھی صحیح ہے لغت کے اعتبار سے۔ نمبر 2، اس سے مراد پتے ہیں، جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں، جانور ان کو کھاتے ہیں اور انسان بھی ان سے کبھی کبھی فائدہ حاصل کرتے ہیں مختلف قسم کے پتوں سے۔ تیسرا، اس کا معنی خوشبودار چیزیں بھی کی گئی ہیں، جیسے خوشبودار پھول، خوشبودار پودے لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، ان کے طرح طرح کی خوشبو ہوتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی، تاکہ انسانوں کی طبیعت حشاش بشاش رہے، ان کا موڈ خوشگوار رہے، اور اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کر سکے جتنا بھی یہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ میں جو دونوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، ان دونوں سے مراد بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دونوں سے مراد انسان اور جن، اللہ دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے انسانوں اور اے جنوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کما تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب تم دونوں سے مراد انسان ہیں اور ساتھ جن بھی ہیں، کہ جنوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اور انسانوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الیاسین کے اندر یہ والا جملہ فَبِأَيِّ آلَاء تقریباً 31 بار، 31 مرتبہ یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کرام نے خاموشی کے ساتھ سنی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ ساری آیات یہاں تک پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فَبِأَيِّ جو سورت کے اندر آتا ہے یہ پڑھا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے جنات کے سامنے یہ سورت پڑھی تو جنات کے جواب میں جنات کے جو الفاظ تھے وہ یہ ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت جب جنوں پہ پڑھی تو جنوں نے جواب میں کیا کہا، لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب ولک الحمد، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ساری کی ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے سورت پڑھی، کہاں پڑھی، کیا پڑھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے سامنے، یہ جنوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح مسجد جن کے نام سے ایک مسجد بھی مشہور ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات کے پاس آئے تو کہنے لگے حضرت ہم نے کافی تعداد میں آج جنوں کو اکٹھا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان جنوں کو تبلیغ کر دیں۔ آپ دیکھیں جو نیک جن تھے وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے شوق سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم نے بہت سارے جنوں کو اکٹھا کیا، آپ ان کو دین کی اور نیک باتوں کی تبلیغ کر دیں۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر آپ کسی نیک انسان کو، کسی اللہ کے ولی کو، کسی بڑے شخص کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی تبلیغ کر سکتا ہے،
آپ لوگوں کو جمع کر کے اس انسان کو بلا کر دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اس سے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دعوت دینے والے جو جن تھے یہ مومن تھے جنہوں نے دعوت دے کے بلایا لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تشریف لے گئے تو جب جلسہ گاہ پہنچے، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی تھی، سب جن جمع تھے، تو بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے سرگوشی کی کہ حضرت آپ اکیلے تشریف لائیں، ان کو ساتھ نہ لے کریں، کیونکہ ہماری شکلیں علیحدہ ہیں، لباس علیحدہ علیحدہ ہیں، بود و باش علیحدہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا کیا، ان کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا کہ تم اس کے اندر ہی رہنا، اس دائرے کے اندر، جب تک میں نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اندر وہ نہیں آ سکتے تھے اور باہر میں نہیں جا سکتا تھا، یعنی کہ وہ جو دائرہ کھینچ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دائرے سے باہر حضرت عبداللہ نہیں جا سکتے تھے اور اس دائرے کے اندر وہ جنات نہیں آ سکتے تھے، مگر وہ عجیب عجیب ان کے نمونے تھے، ان کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کیا اثر ہوا؟ وہ جو جنات جمع ہوئے تھے ان میں سے بہت سارے جنوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے اسی وقت۔ اس جگہ یادگار کے طور پر پھر ایک مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام مسجد جن رکھ دیا گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر بنائی گئی تھی اور اب یہ مسجد جن مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر آ گئی ہے، یعنی کہ شہر کے اندر یہ شمار ہوتی ہے۔ جب آپ تشریف لے کے جا رہے ہوں، اگر آپ نے مکہ دیکھا ہے یا مکہ جو حضرات گئے ہیں، تو جس طرف جنت المعلیٰ ہے، یعنی کہ مکہ کا جو قبرستان ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک ہے، اس سے تھوڑا سا آگے، اسی جہاں وہ ختم ہو رہا ہے قبرستان جو باہر روڈ والی طرف ہے، اسی کے ساتھ بالکل مسجد لگتی ہے۔ وہ مسجد کے باہر ہی ایک پلیٹ سی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مسجد جن۔ یہ اس مسجد کا ذکر ہے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسہ نما جنوں کے جو حضرات تھے، جو لوگ تھے، ان کو خطاب کیا تھا اور ان کو تبلیغ کی تھی۔ وہ مسجد آج بھی قائم ہے اور آج بھی وہ وہاں بنی ہوئی ہے، اس کا احاطہ ہے اور باقاعدہ اس کو نام ابھی بھی مسجد جن ہی ہے۔ تو جب بھی آپ عمرہ یا حج کرنے جائیں تو آپ کو وہ دیکھیں، اس سے آپ کو بڑے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنوں کو تبلیغ کی تھی اور جنوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جنوں نے سارا کچھ کیا۔ تو احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 دفعہ جنات کی کانفرنس میں تشریف لے گئے۔ کتنی دفعہ؟ 6 دفعہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہلی دفعہ، تو اس کے مقابلے میں جنوں نے کیا کہا تھا؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، کہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں ہمارے پروردگار، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ جب ہم یہ آیتیں سنیں کہ اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں اور تمام کی تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اچھا جواب ہے اور یہ مومن جنوں کا جواب تھا، یعنی کہ جو مومن تھے، ایمان لائے ہوئے جن تھے، ان حضرات نے یہ کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ تیری خلقت کس چیز سے کی گئی اور تو کیسے اکڑ کے چلتا ہے اور کیا چیز بن کر پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان، انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کے چہرے سے مٹی جمع کی، پھر اپنی قدرت کے ہاتھوں سے اس کو گوندا
اب وہ کیسے ہے یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہوگا۔ پھر وہ خشک ہو کر بجنے لگی، یعنی کہ جب آٹا گوندا جاتا ہے یا کوئی بھی چیز گوندی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا اس کو پہلے گیلا کیا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اللہ نے اپنی قدرت سے جب گوندا ہوگا تو اس کو گیلی ہوئی ہوگی وہ مٹی۔ پھر جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو اس کے جب ٹکڑے ہوئے تو وہ بجنے لگی آپس میں۔ ٹھیکری سمجھتے ہیں؟ ٹھیکری کہتے ہیں چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو خشک ہو گیا اور اس کو یوں پھینکے جو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھیکری۔ تو جب وہ خشک ہو گئی اور وہ بجنے لگی، یعنی کہ وہ مٹی بجنے لگی، اب وہ ٹھیکری کی ماں بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو جمع کر کے اپنی قدرت سے حضرت انسان کو وجود بخشا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ تو انسان اتنی مبارک چیز ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود وجود بخشا اور خود مٹی کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر انسان سے انسان بنانے کا سلسلہ یہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ آگے اللہ نے جنوں کو کیسے پیدا کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَخَلَقَ الْجِنَّ، اور جنات کو پیدا کیا مِن مَارِجٍ مِن نار، آگ کے شعلے سے۔ کس سے؟ آگ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ سے بنائی ہوئی ہر چیز غلط نہیں ہوتی۔ جنات ایمان والے بھی ہیں، نیک وکار بھی ہیں، اور بہت بڑے بڑے جن بھی ہیں، اور بہت بڑے بڑے عالم بھی ہیں جنوں کے اندر۔ تو دیکھیں اللہ نے ان کو کس سے پیدا کیا؟ شعلے سے، آگ کے۔ اور انسان خاکی ہے، جنات ناری ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کہ یہ نہیں کہ انسان اچھے عمل کرے گا تو زندگی بنے گی، جیسے اعمال ویسی زندگی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ جنت آپ کو تب ملے گی جب آپ اچھے عمل کریں گے، اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، الیاذ باللہ، تو پھر جہنم۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اب دیکھتے جائیں ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں، خاکی سے مراد یہ انسان، کہ یہ حضرت انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ نوری سے مراد نہ یہ فرشتہ ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں کہ جن کو جو کہہ دیا وہ کر رہے ہیں اور نیکی ہمیشہ کرتے رہیں گے، نہ ناری، نہ یہ آگ سے بنایا ہوا ہے جیسے جنوں کو بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی ایمان لانے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنانے کے بعد، جنوں کو بنانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تم دونوں؟ اے جنوں اور انسانوں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، رب المشرقین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ مشرقین سے مراد مشرق الصیف اور مشرق الشتاء، یعنی کہ گرمیوں کے مشرق اور سردیوں کے مشرق۔ جب سورج چلتا رہتا ہے ایک مدار کے اندر، تو سورج کے نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی رہتی ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کہا کہ وہ جو دو جگہیں، یعنی کہ سردیوں میں جہاں سے نکلتا ہے وہ تھوڑی دیر سے نکلتا ہے، گرمیوں میں جہاں سورج نکلتا ہے وہ تھوڑی جلدی نکلتا ہے۔ اب وہ سورج گھومتا رہتا ہے اپنے مدار کے اندر، تو اس کے مدار کے اندر ہلکی 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 تبدیلی آتی رہتی ہے، اور وہ سورج کچھ عرصے بعد اپنی جگہ تبدیل کر کے نکل آتا ہے، اس لیے پھر سردیاں آ جاتی ہیں اور وقت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرف اشارہ ہے کہ سورج گرمیوں میں سورج اس طرف چلا جاتا ہے اور سردیوں میں واپس آ جاتا ہے، تو اسی طرح غروب بھی گرمیوں میں دیر سے ہوتا ہے، تو وہ اس مشرق کی طرف، اور مغرب سے مراد سردیوں کی مشرق اور مغرب مراد ہے۔ قرآن پاک میں اسی طرح جمع کا لفظ بھی آیا ہے، مشارق الارض، مشارق کا لفظ بھی آتا ہے، اور پھر اس سے مراد روزانہ کا سورج ہے، کہ روزانہ سورج آج یہاں سے طلوع ہوا، کل 1 انچ یہاں سے ہوگا، تھوڑا سا آگے سے، پھر تھوڑا سا آگے سے، پھر تھوڑا سا آگے سے۔ اب یہ روز کی جگہ جو تبدیل ہو رہی ہیں سورج کی، کیونکہ سورج کا مدار ہی ایسی ہے نا، اب روز روز یہ اس کی جو جگہ تبدیل ہو رہی ہیں تھوڑا 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 کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے بہت بڑی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مشارق کہا ہے کہ جتنی مشرقیں ہیں، یعنی کہ روز اگر آپ سمجھیں کہ مشرق چینج ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور آج یہاں سے چڑھا، کل وہاں سے چڑھا، پھر درمیان میں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن ہم سب چونکہ اس سے دور ہیں،
ہم یہ فرق محسوس نہیں کر سکتے، اور ہم یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کتنا فرق ہے، ہم ایک اندازہ ہی مقرر کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانے کے بعد کہ مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے، مغربوں کا رب بھی اللہ ہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی اور قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ تعالیٰ نے دو دریا جو آپس میں مل کر چلتے ہیں وہ چلائے، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، آڑ ہے، یعنی کہ یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر دو دریا آپس میں چلتے ہیں، ایک کا رنگ مختلف دوسرے کا رنگ مختلف، ایک میٹھا دوسرا کڑوا ہے۔ مجھے اسی سال پہلی دفعہ زندگی میں اتفاق ہوا کہ میں نے بھی ایسے دو دریا دیکھے، اور واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک دریا کا پانی سبزی مائل یعنی کہ سبز سبز رنگ کی طرف تھا، دوسرا دریا نیلا اور صاف شفاف رنگ کا، اور وہ اپنی اپنی لہر میں بہہ رہے ہیں۔ یہ دریا دیکھنے کا اتفاق مجھے اٹک سے آگے پشاور کی طرف جی ٹی روڈ سے جائیں تو ایک پل ہے، اس پل کے قریب وہ دو دریا ایک خاص طرف سے آگے مل رہے ہیں، اپنے اپنے رستوں سے آگے ملتے ہیں اور پھر آگے دونوں الگ الگ بہہ رہے ہیں، اور واضح نظر آتا ہے وہاں پر کہ یہ دونوں دریا الگ الگ ہیں۔ یہ میں نے ویسے اس سے مراد وہ دو دریا نہیں، میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا، میں ویسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھے، اور یہ واقعی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں۔ پھر آگے کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں، مولانا شبیر احمد عثمانی نے فوائد عثمانیہ میں، شبیر احمد عثمانی جو جب پاکستان بنا تھا اس وقت علماء کے اولین صف میں تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ چاٹ گام اور ارکان تک دو ندیاں بہتی ہیں، یہ جگہوں کے نام ہیں، چاٹ گام اور ارکان معلوم نہیں کس جگہ پہ، لیکن یہ دو جگہوں کے نام ہیں۔ تو اس دونوں جگہوں پر دو ندیاں بہتی ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی کڑوا ہے، اور وہ دونوں بالکل الگ الگ ساتھ ساتھ بہ رہی ہیں لیکن بالکل الگ الگ ان کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ آپس میں کبھی بھی ملتے نہیں ہیں، یعنی کہ آپس میں یہ نہیں کہ کڑوا پانی میٹھے میں داخل ہو جائے، میٹھا کڑوے میں داخل ہو جائے، پانی کو خراب کر دے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حالانکہ پانی سیال ہے، یعنی کہ بہنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں ملنے دے رہا، دیکھیں، نہیں تو پانی کو تو جس طرح منہ ہو وہ بہنے والی چیز ہے، وہ بہہ سکتا ہے، ادھر والا ادھر ہو جائے، ادھر والا ادھر ہو جائے، تیز پانی کا بہاؤ آئے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں دریا کیوں ایک رستے سے آ کر ملتے ہیں، پھر وہ اسی طرح بہتے جاتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، اسی طرح وہ دریا چل رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بیان ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دریا ہیں یا جو سمندر ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں دونوں دریاؤں سے مونگے اور موتی، موتی بہت ہی قیمتی موتی دریاؤں سے اور سمندروں سے نکلتے ہیں، مونگے بھی بہت قیمتی چیز ہے، یہ بھی سمندروں اور دریاؤں سے نکلتی ہے۔ کبھی آپ نے سمندر کے کنارے سپیاں دیکھی ہوں گی، سپیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اب ان سپیوں کے اندر کسی سپی کے اندر موتی ہوتے ہیں، مونگے ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات اور قیمتی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس سپی کو پانی کے اندر رکھا، اس کے اندر وہ موتی، وہ مونگے، وہ قیمتی چیزیں بنانے والی ذات، یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں سپی یا وہ موتی یا وہ مونگے دریا کے اندر، پانی کے اندر، سمندر کے اندر کس نے بنائے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں سپیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بنا دی، پھر دونوں قیمتی چیزوں کا لوگوں کو لیے فائدہ بنا دیا، لوگوں کے لیے فیشن بنا دیا، اور لوگوں کو اجازت دی کہ آپ ان کو استعمال کریں، پھر لوگ ان موتیوں کا ہار بناتے ہیں، خاص طور پہ خواتین ہار بنا کے پہنتی ہیں جو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح لوگ ان موتیوں سے اور ان مونگوں سے دوائیاں بھی بناتے ہیں، دوائی کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان موتی اور ان مونگوں میں بھی آپ کے لیے فائدہ رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ، جوار جاریہ کی جمع ہے، جاریہ کے معنی ہوتے ہیں کشتی، کشتی مطلب ہے، لیکن آج کل ہم اس کشتی کو بحری جہاز کہتے ہیں،
بحری جہاز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موٹر سے چلتا ہے، یہ لگے ہوتی وہ بھی کشتی ہے، کشتی کی شکل ہوتی ہے، اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں، یعنی کہ ساری کی ساری کشتیاں اللہ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، سب سے پہلی کشتی تقریباً 550 فٹ جس کی لمبائی بتائی جاتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی، کہ جب ان کا سیلاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو غرق کیا تو اس کشتی کو بچا لیا تھا۔ المنشآت جو چلتی ہے اسی کے حکم سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پانی کے اوپر کشتی کو چلا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کو کیسے موڑ لیتے ہیں وہ لوگ، پھر کیسے بڑی بڑی لہریں آتی ہیں لیکن کشتی کو ایک خاص رخ پر گزار لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ المنشآت اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں جو چلتی ہیں اس اللہ کے حکم سے۔ فی البحری سمندر کے اندر، کل اعلام، علم کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں پہاڑی کو یا چوٹی کو یا بہت بڑی گھاٹی جو ہوتی ہے اس کو۔ تم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہو، اگر آپ حضرات نے کبھی سمندر کو دیکھا ہو تو سمندر کے اندر دور سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے وہ بڑی بڑی گھاٹیاں، بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ دراصل وہ جگہ جگہ پر، مختلف جگہوں پر دور دور تک بحری جہاز جس کو آپ کہتے ہیں وہ کشتیاں ہی، وہ کوئی جا رہا ہوتا ہے کوئی آ رہا ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ کبھی بحری جہاز کا سفر کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہوتی ہے، اور یہ آیات یاد آتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کشتیاں جو پانی کے اوپر بہہ رہی ہیں، پانی کے اوپر چل رہی ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے چل رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کو اس سے مراد بحری جہاز بھی میں نے بتایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوٹیوں سے تشبیہ دی ہے کہ تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ پہاڑوں کی طرح ہیں۔ اللہ کی وہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں جو کیا ہیں، پہاڑوں کی طرح ہیں۔ کل اعلام، کاف تشبیہ کے لیے ویسے بھی، کہ پہاڑوں کی طرح لگتی ہیں وہ دور سے، کہ جیسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں ایسے وہ اونچی اونچی کشتیاں لگتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح طرح کی نعمتیں بیان کی، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، جنوں کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا بہترین جواب ہے جب بھی یہ آیت سنیں تو آپ اللہ کا یہی کہیں کہ اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام نعمتیں آپ ہی کے لیے اور آپ ہی ہمارے پروردگار اور رب اور اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ جنوں نے، جو مومن جن تھے انہوں نے جواب دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں ہی رکھے اور ایمان والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔